الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم إلينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وقال تعالى: رب هب لي من الصالحين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سلام على خير الأنام وسيدي حبيبي إله العالمين محمدي بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمدی. میرے عزیزو دوستو، بڑے گاؤں کے جیالو، 50-55 سال کے بعد ہم اس مسجد میں پھر جمع ہو کر عید کی نماز ایک ساتھ مل کر ادا کر رہے ہیں. اللہ پاک ہمارے اس جمع ہونے کو، ملنے کو اور نماز پڑھنے کو قبول فرمائے اور تا قیامت ہمارے اس سلسلے کو جاری باقی اور ساری رکھیں. میں آج سے 45-50 سال پہلے ڈابیل مدرسے کے اندر پڑھاتا تھا، تو اس وقت میں نے وہاں ایک گجراتی کتاب میں جو نوساری میں پارسی بابا ہے اس نے لکھی تھی تواریخ نوساری. پارسی بابا نے لکھی تھی کہ نوساری شہر میں کیا کیا ہے، کتنی مسجدیں ہیں، کتنی درگاہ ہیں، یہ سب، اور اس نے تواریخ نوساری لکھی تھی. تو اس میں سب سے پہلا شعر اس نے یہ لکھا تھا: خارے وطن سنبل و ریحان خوشتر، کہ وطن کے جو کانٹے ہوتے ہیں وہ پردیش کے چمیلی اور گلاب کے پھول سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت ہوتے ہیں. تو الحمدللہ وطن ہوتا ہے ہمارا، یہ اصل مادر وطن ہے جہاں ہم پیدا ہوئے بڑے بڑے. آج ہی صبح ناشتے کے وقت ہمارا صاحبزادہ بیٹا کہہ رہا تھا کہ گاؤں کی مٹی کی خوشبو ہی کچھ عجیب ہوتی ہے، پردیش کے اندر یہ خوشبو نہیں ملتی دیکھنی. صبح اٹھو دروازہ کھولو تو کتنی بہترین اس زمین کے اندر سے خوشبو آتی ہے. اللہ پاک وطن سے محبت رکھے اور سب کو وطن کے ساتھ جوڑے رکھے. آج سے کچھ سال پہلے جب ہمارے ہندوستان کی آزادی کے 50 سال ہوئے تھے تو ہمارا پاناما کے اندر گولڈن جوبلی منائی گئی. پوری دنیا ہی کے اندر ہندوستان کی آزادی کے لیے گولڈن جوبلی منائی جاتی رہی. معلوم نہیں ہے صحیح معنی میں آزاد ہوا ہے نہیں ہوا، تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن گولڈن جوبلی ہمارے پاناما کے اندر بھی منائی گئی. تو اس وقت ہمارے پاناما کے اندر جو ایمبیسڈر تھا، کام کرنے والا سفیر، مجھ سے بڑے اچھے تعلقات اور محبت تھے. ایک دم سے اس نے اپنا بھاشن ختم کر کے، وہ تو بیچارہ لکھا ہوا بھاشن دیتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے جو آتے ہیں وہ، کہ اس وقت ہمارے دوست بہترین امام صاحب آئے ہیں، وہ بھی کچھ دین کی بات وطن کے لیے، وطن کی محبت کے اندر باتیں کریں گے. تو ایک دم سے مجھے کھڑا کر دیا. میں نے کہا کیا کروں؟ تو یہی فارسی بابا کا شعر سنایا میں نے وہاں پر، اور پھر وطن کی محبت کے سلسلے میں کچھ باتیں ان کے سامنے رکھی. وہ عجیب تھا بیچارہ، اس کا نام انتقال مر گیا، بال آنند تھا اس کا نام، بال آنند. معلوم بھی کون سے صوبے کا، کون سے پرانت کا رہنے والا تھا، نام اس کا تھا بال آنند. وہ مسجد میں بھی جب آتا تھا ہمیں ملنے کے لیے تو زمزم کا پانی پورا ڈرم اور قرآن شریف میرے لیے ہدیے میں لے کر آتا تھا. میں نے کہا کہاں سے زمزم کا پانی اور قرآن شریف لاتے ہیں؟ کہا میں نے جدہ میں کام کیا ہے تو میرے دوستوں کے وہاں پر بھی رہتے ہیں، اس لیے میں وہاں سے میرے دوست میرے اوپر بیچتے رہتے ہیں. اب یہاں زمزم اور قرآن کو تو کون پڑھتا ہے آپ کے علاوہ، تو میں آپ کے لیے لے آتا ہوں. اور بیچارہ مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھنے کے لیے بھی لائن پہ کھڑا ہو گیا تھا، ہندو. میں نے کہا کیوں آپ نماز پڑھ لی؟ یا ہمارے پولیٹک کا کوئی طلب نہیں ہوتا ہے، ہم تو جہاں جاتے ہیں ویسے بندے بن جاتے ہیں. اس طرح بیچارہ کہتا رہتا تھا. تو وہاں پر بھی میں نے خوب دین کی باتیں کی اور وطن کی محبت کی باتیں کی. میں نے ان کو کہا دیکھو ہم لوگوں کو اپنے وطن کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ نسلاً گزر جانے کے بعد بھی
ہم اپنے بچوں کو وطن بھیجتے رہتے ہیں تاکہ وطن سے محبت اور ان کا تعلق باقی رہے. اور میں نے اپنے جیب سے پاسپورٹ نکال کر دکھلایا. اس وقت وہاں ہمارے پاناما کے اندر ایک ممبر پارلیمنٹ تھی. اس نے کہا تھا کہ امام آپ اگر مجھے آپ کا پاسپورٹ دو اور وہاں کا گرین کارڈ تو کہا میں آپ کو 1 ہفتے کے اندر پرماننٹ پاسپورٹ بنا کر دے دوں. میں نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں, آپ کا پاناما جو ہے وہ ایک کنواں ہے اور ہم سمندر کے رہنے والے ہیں. اتنا بڑا پاسپورٹ ہے ہمارے پاس انڈیا کا, اور دیکھو میرے پاسپورٹ کے اوپر 3 شیر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تمہارے جیسے کتنے ملکوں کو تو کھا جاتا ہے ویسے ہی آرام کے ساتھ, اس لیے ہماری فکر مت کرو. الحمدللہ میں نے نہیں بنایا, آج تک میرے پاس ہندوستانی پاسپورٹ ہے. میرے جتنے لڑکے ہیں وہ تو اولاد ساری کی ساری وہاں پر پیدا ہوئی ہے, اس لیے اللہ کا شکر مجھے ضرورت بھی نہیں ہے زیادہ سے زیادہ انڈیا یا مکہ مکرمہ حرمین جانے کی ضرورت ہوتی ہے, آسانی کے ساتھ ویزا مل جاتا ہے, اس لیے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اللہ پاک ہمارے اس مل بیٹھنے کو جمع خوب قبول فرمائے.